یہ ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال، جنہوں نے ساہیوال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دل کے مریض کو پیس میکر ڈال کر نہ صرف ایک انسان کی بلکہ انسانیت کی جان بچائی۔ پاک پتن کے رہائشی کا ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال میں یہ کامیاب آپریشن کیسے ممکن ہوا، سنیے ڈاکٹر ظفر اقبال کی زبانی۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کتنے گھنٹے تک آپریشن جاری رہا اور کیسے آپ اس آپریٹ میں سکسیزفل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں آیا ہوں نا ڈیوٹی پر 9 بجے کا ٹائم تھا تقریباً، جب میں وارڈ میں آیا ہوں تو راؤنڈ سٹارٹ کرنے لگا تو اس وقت ایک مریض کا جو ہے نا ہمارے آئی سی یو میں CPR چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ CPR کا مطلب کہ اس کو ریسسیٹیٹ کر رہے تھے، اس کا سینہ دبا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا ہارٹ چل جائے۔ تو پیشنٹ ریورٹ ہو گیا، پھر اس کو دوبارہ پھر ہمیں میرے ادھر ہی ابھی میں وہیں پہ کھڑا تھا تو دوبارہ پھر اس کو سینہ دبانا شروع کر دیا۔ تو اب اس کو اریتھمیا، 2 طرح کی دھڑکن کی خرابی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ ٹیکی اریتھمیا ہم کہتے ہیں، جس میں دل کی دھڑکن تیز ہو کے جو ہے نا وہ دل کے ہارٹ کا جو ہے نا وہ یہ چیزیں جان لیوا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بریڈی اریتھمیا ہوتا ہے جس میں دل کا دھڑکن کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دل بند ہو جاتا ہے، وہ بریڈی اریتھمیا میں تھا، ٹھیک ہے نا، اور بار بار جا رہا تھا۔ تو اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس کو ہم جو ہے TPM ڈال سکتے، تو ساہیوال کے یا ٹیچنگ ہاسپٹل میں کوئی TPM کی سہولت نہیں تھی۔ تو بس گڈ لک کے ڈاکٹر اختر محبوب صاحب جو کیئر ہاسپٹل کے آنر ہیں، ان کی مدر کو کچھ دن پہلے TPM ڈلا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے لاہور سے ڈلوایا تھا، پھر انہوں نے وہی خرید لیا تھا تو ان کے پاس پڑا تھا، تو میں نے پھر وہاں سے TPM منگوایا۔ تو باقی کچھ سامان میرے پاس پڑا تھا آلریڈی، شیٹ وغیرہ اور وائر، تو وہ میں نے اپنے گھر سے منگوا کے تو اسی وقت میں نے وہ پیشنٹ کو ڈالا TPM۔ اس TPM کو ڈالنے میں 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ لگا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ڈالا، اس کے بعد مریض ریورٹ ہو گیا اور اس کی دھڑکن بحال ہو گئی اور وہ کانشیس ہو گیا، اس کے وائٹلز جو ہیں، بلڈ پریشر اس نے مینٹین کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم اس قابل ہو گئے کہ اس کو ہم بھجوا سکے۔ اس کے بعد اس کو لاہور بھجوا دیا، کل الحمدللہ اس کے جو ہے نا اینجیوگرافی بھی ہوگی اور اسٹنٹ بھی ڈل گیا، اور اس کا اپنا سائنس ریدم، جو مطلب دل خود جو ریدم پروڈیوس کرتا ہے، جنریٹ کرتا ہے، وہ اس کا واپس آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ماشاءاللہ وہ تھینکفل ہیں اس معاملے میں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ تو بالکل جناب بہت سکسیزفل ڈاکٹر صاحب آپ نے آپریٹ کیا، اس کی ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ کیا یہاں پر ہاسپٹل میں جو ہے وہ TPM کی سہولت موجود ہے، کچھ پڑھے ہیں، اور اگر نہیں پڑھے تو کیوں نہیں ہے، کبھی کوئی آپ نے اپلیکیشن پٹ وغیرہ کی ہے؟ جی TPM تو نہیں پڑے، ابھی ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کی ریکویسٹ تو ملٹیپل ٹائم جا چکی ہے ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ابھی بھی جو ہے نا وہ 10 TPM کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ جا چکی ہے۔ تو اب انتظامیہ سے تو ہماری یہی درخواست ہے بار بار کہ وہ دیے جائیں، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ کئی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ یہ کہ ایسا پروسیجر ہے، کیونکہ جب دل بند ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس سے ہم کچھ حد تک ہم ٹائم بائی کر سکتے ہیں، اور پیشنٹ کا جو ایک ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ہے، جو اس کا اسٹینڈرڈ مینجمنٹ ہے، اس کے لیے ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، تو پھر اس کو آگے ریفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ٹرشی کیئر جہاں پہ باقی سہولتیں ہیں، اینجیوگرافی کی، اینجیوپلاسٹی کی، تو وہاں پہ انہیں بھجوایا جا سکتا ہے، اور اگر پرماننٹ پیس میکر کی ضرورت ہو تو پیشنٹ وہاں پہ ایزلی پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اچھا سر، ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں اسپیشلی اگر میں دل کے مریض کے حوالے سے بات کروں تو کون کون سی فیسلٹیز جو ہیں وہ یہاں پر ابھی موجود ہیں، اور کون کون سی ایسی ہیں جو نہیں ہیں؟ یہ سوال میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ جو نئے آنے والے یہاں پر مریض ہیں، لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ ہو سکے کہ ہمیں وہاں پر کون کون سی فیسلٹی مل سکتی ہے اور کون کون سی فیسلٹی نہیں مل سکتی۔ نہیں، ہمارے پاس فیسلٹیز تو ایک جو ڈسٹرکٹ لیول کی ہیں، لیکن ایک ٹرشی کیئر کے لیول کی سہولتیں ابھی تک نہیں ہوئی ٹیچنگ کے حوالے سے، جیسے کیونکہ اب لائف سیونگ جو ہے نا بڑی تیزی سے کارڈیالوجی میں جو ہے نا جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے اس کا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اینجیوگرافی اور انٹرونشن کا دور آ گیا ہے، تو جو ہم ٹیکہ لگاتے ہیں دل کے اٹیک کے بچاؤ کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو دل کے اٹیک کا جو علاج کرتے ہیں ٹیکے کے تھرو، اب اس کے لیے اینجیوگرافی آ گئی، اینجیوپلاسٹی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے پرائمری PCI کہتے ہیں۔ اب ان کا دور آ رہا ہے، تو ہماری تو یہی درخواست ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے یہاں پہ اینجیوگرافی کی مشین جو ہے وہ انسٹال کی جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کئی لوگوں کی اس سے جان بچ سکتی ہے، اور باقی ساری سہولیات اس میں ہم دے سکتے ہیں۔ باقی جو سہولیات کے حوالے سے ہمارے پاس جو مطلب پرائمرلی جتنے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں ان کی سہولت موجود ہے، ECG ہو جاتی ہے، ETT ہو جاتی ہے، ایکو کارڈیوگرافی ہے، اور وہ ہم اب تھرو آؤٹ دی ویک، اب ہماری جو ایکو کارڈیوگرافی کی لسٹ ہے وہ پورے 6 دن چل رہی ہوتی ہے،
اس سے پہلے 2 دن چلتی تھی، لیکن بعد میں اب جیسے ہمارے نمبرز آف ڈاکٹرز بڑے ہیں، سینئر ڈاکٹرز کے زیادہ آنے کی وجہ سے اب ہم تھرو آؤٹ دی ویک جو ہے نا وہ یہ لوگوں کو فیسلٹی دے رہے ہیں. پہلے انہیں ٹائم لینا پڑتا تھا، اب ٹائم والا جو ہے نا وہ ٹرینڈ تقریباً ختم ہو چکا ہے. جو پیشنٹ آتا ہے اس کی سیم ڈے پہ ایکو ہو جاتی ہے، نہیں تو میکسیمم 1 آدھ دن کا آگے انہیں ٹائم دینا پڑتا ہے. ادروائز ہر ایک کی جو ہے نا وہ سیم ڈے پہ چیزیں ہو رہی ہیں. باقی ہمیں جتنی زیادہ سہولیات دی جائیں گی اتنا زیادہ ہم آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں، اور اپنے علاقے کے حوالے سے، ہاسپٹل کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ اب ہمیں یہاں پہ کمپیٹنسی کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نمبر آف ڈاکٹرز بھی بہتر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، بس اب سہولیات کے حوالے سے جتنی سہولیات زیادہ آئیں گی اتنا لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. اچھا سر، پروگرام کے آخر پر ساہیوال کے لوگوں کو اور خاص طور پر دل کے مریضوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ساہیوال کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی ان کے نمائندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پہ تھوڑا سا انہیں ملیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں، انہیں کہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے نا، ہمارے جو بنیادی رائٹ ہے صحت کا اس میں ہماری مدد کریں، اور یہاں پہ جو بھی دل کی سہولتیں ہونی چاہیے وہ ملنی چاہیے. ایک تو ساہیوال والوں کے لیے ایک بینیفیشری اس حکومت نے جو سٹیپ اٹھایا ہے ہیلتھ کارڈ کا، اب ہر ایک کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے طور پہ ریکگنائز ہو چکا ہے. تو اس کے باوجود دل کے پیشنٹس کو اپنا علاج کروانے کے لیے یہاں سے دوسرے شہر کی طرف موو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی کے لیے انہیں دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے. تو انہیں وہ جو ایک بنیادی فائدہ ہونا چاہیے تھا نا ہیلتھ کارڈ کی سہولت کا، کہ انہیں اپنے مطلب اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں وہ سہولت اویل ہو جاتی یا اپنے ڈویژن میں ہو جاتی، لیکن وہ انہیں سٹل ابھی تک نہیں ہو پا رہی. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم اگر باقی اپنا انفراسٹرکچر امپروو کر لیتے ہیں تو انہیں اپنے اس ڈویژن سے کہیں بھی موو نہیں کرنا پڑے گا، اور جو انہیں گورنمنٹ نے سہولت دی ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے انٹرٹین مطلب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. اور باقی لوگوں پیشنٹس دل کے پیشنٹس کے لیے یہی ہیں کہ فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں، باقاعدگی سے ورزش کریں، ٹھیک ہے، اور کم کھانا کھائیں، اور فاسٹنگ کی مطلب روزے رکھنے کی یا خالی پیٹ رہنے کی عادت کو اپنائیں. اس سے کافی ساری دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے.